الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، ہماری اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اور حکم جو ہے وہ پوری انسانیت کو دیا۔ تو جب یہ آیہ مبارکہ کو پڑھنے والا کافر ہوگا، اس وقت اس کا معنی یا ایھا الناس اتقوا ربکم کا معنی کیا ہوگا، اس کے لیے تقوی کیا ہوگا؟ علماء فرماتے ہیں کہ جب اس آیت کو پڑھنے والا کافر ہوگا اور رب اسے تقوی کا حکم دے رہا ہے، تو معنی یہ ہے کہ اس کا تقوی یہ ہے، اس کو حکم یہ ہے کہ وہ کفر سے نکل کے جو ہے وہ ایمان کی طرف لوٹا ہے، یہ اس کا تقوی ہے۔ اور جب ایمان والا پڑھے گا تو اس کا تقوی یہ ہے کہ وہ گناہوں کو چھوڑ کے رب کی اطاعت کی طرف آ جائے۔ اور پھر اسی طرح ایمان والا جس درجے پہ فائز ہوگا اس درجے کے حساب سے اس کا تقوی ہوگا۔ کوئی فقط صغیرہ سے بچے گا تو یہ اس کا تقوی ہے، کوئی کبیرہ سے بچے گا تو یہ اس کا تقوی ہے، کوئی حرام سے بچے گا تو یہ اس کا تقوی ہے، اور کوئی جو ہے وہ شبہات سے بھی بچے گا تو یہ اس کا تقوی ہے، کوئی شرک سے بچے گا یہ اس کا تقوی ہے۔ تو المختصر جس کا جو درجہ ہوگا اس درجہ کے اعتبار سے جو ہے وہ اس کا تقوی ہوگا۔ اب اللہ رب العزت نے جب تقوی کا حکم دیا تو اس تقوی کو اور ڈرنے کی وجہ کو بھی بیان فرمایا کہ اپنے رب سے تم نے ڈرنا ہے، تو یہ کیوں ڈرنا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو فرمایا الذی خلقکم من نفس واحدہ، فرمایا کہ اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہیں زندگی دی ہے، زندگی کی تمام نعمتیں دی ہیں۔ فرمایا کہ اس ذات نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو جب وہ پیدا کرنے والا تمہیں اس نے پیدا کیا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ تم اس سے ڈرو، یہ اس کا تم پہ حق ہے، یہ تم پہ لازم ہے کہ تم اس سے ڈرتے رہو۔ اور پھر فرمایا کہ اپنی قدرت کی اس نے دلیل دی کہ وہ کتنا قادر ہے، کتنا عظیم الشان قدرت والا ہے۔ فرمایا خلقکم من نفس واحدہ، فقط تمہیں پیدا نہیں کیا بلکہ فرمایا ایک نفس پیدا کیا، پھر اس سے جو ہے وہ ساری انسانیت کو پیدا کر دیا، ساری دنیا کو جو ہے وہ پھیلا دیا، ہر طرف جو ہے انسانوں کو بکھیر دیا، عالم انسانیت کو بھر دیا۔ فرمایا یہ اس کی قدرت کی دلیل ہے۔ تو فرمایا کہ جب تمہارا رب اتنی قدرت والا ہے اور اس نے تم پہ اتنے انعام کیے ہیں، تو اب تم پہ یہ حق بنتا ہے کہ تم اس سے ڈرتے رہو۔ اب یہ اللہ رب العزت سے ڈرنے کا جو حق ہے، اس حق کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ۔ اب جو اگلا حصہ ہے آیہ مبارکہ کا، اس کے اندر فرمایا الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اب یہاں پہ یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ فرمایا کہ اس نے ایک ہی جان سے جو ہے وہ پیدا کیا، اور پھر اس سے جو ہے وہ ساری انسانیت کو پیدا کیا۔ تو اب اللہ رب العزت کے اس فرمان کا معنی یہ بنتا ہے کہ سارے انسان جو ہیں وہ ایک ہیں، انسان ہونے کے لحاظ سے سارے کے سارے وہ برابر ہیں، کسی کو کسی پہ فوقیت حاصل نہیں ہے۔ لیکن معاملہ اس کے الٹ ہے کہ ہر انسان کسی دوسرے انسان سے حسد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، حالانکہ سب برابر ہیں۔ لیکن یہ ساری جو ہے وہ بیماریاں جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ انسان برابر ہونے کے باوجود بھی کسی سے نفرت کرتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟
اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے رشتہ محبت کو چھوڑ کے کسی کی فطرت کو اپنا لیتا ہے، کسی کی جبلت اور کسی کی سیرت کو اپنا لیتا ہے، تو اب اپنا نہیں رہتا بلکہ کسی اور کا بن جاتا ہے۔ دیکھیے نا کہ حابیل اور قابیل دونوں بھائی تھے، لیکن جب انہوں نے اپنے رشتہ محبت کو چھوڑ کے کسی اور کی بات کو اور کسی اور کی عادت کو اپنا لیا، تب وہی قابیل جو ہے اس کے اندر اتنی نفرت، اتنا حسد بھر گیا کہ اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا۔ تو پتہ چلا کہ اس کا سبب یہ بنتا ہے، جو وجہ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی عادت کو چھوڑ کے کسی غیر کی عادت کو اپنا لیتا ہے، چاہے وہ نفس ہو، چاہے وہ شیطان ہو، چاہے اس کا سبب جو ہے وہ حب دنیا ہو۔ اور پھر اسی بات کو اور اسی مساوات انسانی کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے ایک اور مقام کے اندر یوں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فرمایا کہ ایک مرد سے اور ایک عورت سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہارے قبیلے بنائے تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ بھی جو انسانیت کی برابری ہے وہ یہی ہے کہ تم سب کے سب ایک ہو، لیکن معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ کہیں ذات کو جو ہے وہ وجہ فوقیت بنا دیا گیا، کہیں دولت کو وجہ فوقیت بنا دیا گیا، کہیں مقام کو وجہ فوقیت بنا دیا گیا، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی جو ہے وجہ فوقیت، وجہ فضیلت جو ہے وہ کبھی نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت نے بھی اس بات کو بیان فرمایا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب خطبہ ارشاد فرمایا تو اس وقت بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی باتوں کو بیان فرمایا، مساوات انسانی کو بیان کیا، حقوق العباد کو بیان کیا۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس اسمعوا قولی وانی لارانی وایاکم ان نجتمع فی ھذا المجلس ابدا بعد عامی ھذا، فرمایا کہ اے لوگوں میری بات کو سنو، میرا نہیں خیال کہ آج کے بعد ہم کبھی بھی دوبارہ اس مقام پہ جو ہے وہ جمع ہوں گے۔ یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دنیا سے پردہ فرمانے کی طرف ایک اشارہ فرمایا۔ پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس حوالے سے جو فرمان جاری کیا وہ یہ تھا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا ایھا الناس ان اللہ یقول یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا لوگوں رب تمہارا یہ کہتا ہے کہ تمہارے جو قبیلے بنے ہیں، تمہاری جو ذاتیں بنی ہیں، فرمایا یہ تمہاری جان پہچان کے لیے ہیں۔ فرمایا اگر تم میں سے کوئی عزت والا ہے، برتری والا ہے، فضیلت والا ہے تو فرمایا وہ وہی ہے کہ جو تقوی کے اندر تم میں جو ہے افضل ہے، تم میں جو ہے وہ اعلیٰ ہے، وہی جو ہے فضیلت والا ہے۔ اور پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق العباد کو مزید بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، فرمایا اے لوگو ان اموالکم و اولادکم و اعراضکم علیکم حرام الی ان تلقوا ربکم، فرمایا کہ اے لوگو تمہارے مال، تمہاری اولاد، تمہاری عزت ہر ایک کی دوسرے کے اوپر جو ہے وہ حرام ہے، اور رب سے تمہاری ملاقات نہیں ہوتی اس لمحہ تک جو ہے وہ تمہاری یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں، یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دی، تاکہ کوئی انسان کسی کے مال پہ قبضہ نہ کرے، کسی کی اولاد پہ قبضہ نہ کرے، کسی کی عزت کو جو ہے وہ اچھالے نہ اور اس کی تحقیر نہ کرے۔ اور پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنَّكُمْ سَتُلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، فرمایا کہ تمہارے رب سے ملاقات ہونی ہے، فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، وہ تم سے ان اعمال کے بارے میں سوال کرے گا، أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَّالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، فرمایا کہ اے لوگوں میرے بعد دوبارہ اس گمراہی کی طرف نہ پلٹ جانا کہ تم پھر جو ہے وہ ایک دوسرے کے خون کو بہانے لگ جاؤ، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاؤ، ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالنے لگ جاؤ، ایک دوسرے کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگ جاؤ۔
فرمایا ایسا نہ کرنا، وہ تمہارا رب ہے، اس سے تمہاری ملاقات ہونی ہے، وہ تم سے ان اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے کی توفیق صحیح عطا فرمائے۔